السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ، اور علماء کرام تشریف فرمائے۔ بڑا اہم سوال کیا جا چکا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یوم علی جو کہ 21 رمضان المبارک کو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 21ویں شب پر جو ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 19 رمضان المبارک کو ان کو ضربت لگی تھی اور عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا تھا۔ تو اب میزبی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اخبار کی ایک ہیڈنگ انہوں نے بتائی، اور اس اخبار میں لکھا ہے کہ سندھ حکومت نے یوم علی کے جلوس پر پابندی لگا دی ہے، بین کر دیا ہے۔ تو میزبی صاحب کا کہنا ہے کہ بین تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہوگا نہیں، اور اس سے ایک اختلافی نقطہ نگاہ سامنے آئے گا، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ SOPs بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، اور اس کو یا تو عارضی طور پر اگر معطل کرنا ہے تب بھی وہ بھی بتائیں، لیکن آپ خود سے فیصلہ نہ کریں۔ میزبی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، لیکن جناب مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائے، وہ بھی اپنا کوئی موقف بتانا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک مسئلہ کرونا وائرس کی وبا کے آنے کے ساتھ علماء کا اور حکومت کے مابین جو ہمارا ایک نمازوں کے حوالے سے یہ جو SOPs طے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلکہ پاکستان کی جو PTI حکومت ہے، اس کے پہلی دفعہ انہوں نے ایک مؤثر انداز سے ایک عاقلانہ طور پر یہ انہوں نے سلسلہ کیا کہ علماء کو بٹھا کر SOPs طے کر کے پھر جمعہ اور باقی اجتماعات کی اجازت دی۔ لیکن میں اس حوالے سے ایک چیز بڑی وضاحتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو SOPs طے ہوئی ہیں، یہ تو چند دن پہلے ہوئی ہیں۔ پچھلے تقریباً 25 دن پورے ملک کے اندر تمام اجتماعات پر پابندی رہی ہے، جس میں ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے شب برات کے اجتماعات۔ وہ گھروں میں عبادت کی گئی ہے کہ وہ مستحبات ہیں، اور انسانی جان کو بچانا یہ فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس کے جو سالانہ تقسیم اسناد کے جلسے ہیں، ہمارے امتحانات ہیں مدارس کے، وہ تمام کو گورنمنٹ کی اپیل پر یا ان کو اب کہتے ہیں پابندی لگا دی گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ علماء نے ملکی مفاد میں آ کر حکومت کے اس رائے کا احترام کرتے ہوئے ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے جتنے بھی امتحانات تھے ان کو مؤخر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اجتماعات تھے ان کے اوپر بھی ان کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کا جو درجہ تھا وہ مستحبات کا تھا۔ فرائض کے حوالے سے یعنی نماز کی ادائیگی کے حوالے تک بھی آپ نے دیکھا کہ علماء نے یہاں تک فتوے دیے کہ بھئی جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ گھروں میں نماز ادا کریں، کہ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وبائی مرض پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس کے بعد جو سندھ حکومت نے ایک جس کو کہتے ہیں سٹیپ لیا کہ 5 افراد ہی مسجدوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر جو انہوں نے مساجد کے اندر بدتمیزی کا طوفان بپا کیا، علماء کی توہین کی گئی، گرفتاریاں کی گئیں۔ جرم کیا ہے مولوی کا کہ اس نے نماز پڑھا دی ہے، اور یہ سندھ حکومت کے وہ سید صاحب جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب، یہ ان کے اقدامات ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود علماء اہل سنت وہ کسی تصادم کی راہ پر نہیں آئے، انہوں نے کہا ہے چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ روکتی ہے تو اس سب کچھ برداشت کیا، لیکن لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جمعے کے اجتماعات روکنے کے لیے 12 سے لے کر 3 بجے تک کرفیو ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کے ہاں، حالانکہ ان کی وفاقی حکومت کا ایک SOP صدر مملکت کے زیر تمام ہو چکا ہے، اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ جو جمعے کی رات کو یہاں شب خون مارا گیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے رات 12 بجے وہ آرڈر دے رہے ہیں، حالانکہ وہاں طے ہو چکا ہے، گورنر کے ساتھ میٹنگ میں علماء نے طے کر دیا ہے کہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے جمعہ ہوگا۔ ابھی میں آپ کے چینل سے باہر یہ جو امتیاز مارکیٹ ہے اس کے باہر ابھی 5 منٹ پہلے یہ زمانے سے باہر سینکڑوں لوگوں کی لائن اس طریقے سے بنی ہوئی ہے، یہ بالکل آپ کے یہ گیٹ کے باہر، اور اگر کہیں تو ابھی تصویر ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا ان لوگوں کی یہ واضح طور پر یہ دین دشمنی نظر نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں علماء ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، بھائی کرونا صرف مسجدوں میں آ گیا، اس کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں کہ SOPs پر عمل کرنا چاہیے۔ اب بات آ گئی ہے یوم علی کے حوالے سے، ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جی تو اپنے خلاف ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں، ابھی جو
ایک ہے یوم علی کا یا ان کی محبت کا، وہ ایک شیعوں کے نہیں ہے، مولا علی پاک، مولا علی پاک ہر مومن کے ہیں، واہ واہ واہ، اور ان کا یوم شہادت، اس کا جو غمناکی نمناکی ہے وہ صرف شیعوں کی نہیں ہے، وہ ہم سب کی ہے، اور اس دن کو جو ذکر علی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت رہی ہے، دیکھیں مولا علی کی محبت کے بغیر بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک اجتماع پر پابندی لگاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر یوم علی کا اجتماع زبردستی ایک کمیونٹی کرتی ہے جو سب کو پتہ ہے 5%، 8%، جو بھی ہے، اکثریت میں نہیں ہے، تو کیا گورنمنٹ سندھ یا پورے پاکستان کی حکومت عید کے اجتماع روک سکتی ہے؟ جمعۃ الوداع کے اجتماع روک سکتی ہے؟ نہیں، باقی جو اجتماعات ہیں وہ روک سکتی ہے؟ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے، چونکہ یہ ایک ایونٹ ہے شیعہ کمیونٹی کا کہ وہ اس دن کو اپنے جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو محدود حوالے سے اجازت دینے کے لیے، ایس او پیز بنانے کے لیے ان سے بے شک مذاکرات کرے، محدود پہنانے پہ اجازت دی جائے، وہ جو ان کا، دیکھیں وہ ریاست کے معاملات ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحبات ہیں اور ایک طرف فرائض ہیں، جب فرائض پر آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے تو پھر مستحبات کا تو یہ درجہ نہیں ہے. آپ نے اتنی زبردست بات کی کہ جب آپ نے میں یہی بات کہنے والا جو آپ نے آگے پکڑی کہ جب فرائض پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو مستحبات پہ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. جی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال یہ کہ یہ جو جلوس نکلتے ہیں یوم علی کے موقع پر، یہ بنیادی طور پر اس بات کے اظہار ہوتے ہیں کہ خارجی قوتوں سے آج بھی ہم نبرد آزما ہیں. تو حضرت علی کی یوم شہادت کا جلوس دراصل خارجیوں کو پیغام ہے کہ آج بھی اسلام زندہ ہے اور وہ موجود ہے، تو وہ ایک طریقے سے پیغام کے طور پہ نکلتے ہیں. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ محدود پیمانے پر اگر دے دی جائے تو جب آپ فرائض کو روک رہے ہیں، وہ گورنمنٹ جس طرح دیکھیں ہمارے فرائض کو روک رہے ہیں. سنیں صدر محترم نے بلا کر علماء کی بات سنی، اپنی سنائی، اس کے بعد ایک ضابطہ طے ہو گیا. کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ان ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کے بعد سینیٹائزر گیٹ تو پھر اور ایس او پیز بن جائے، سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر وہ ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ جو طے ہوتا ہے وہ کر لیں، اور یہ لوگ کریں گے پابندی، یہ لوگ کرتے ہیں پابندی، وہ ان کا اور اس کا. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر کھلے آپ نے آگے بات بتائی کہ ورنہ عید کے اجتماع کا کیا ہوگا آنے والے ہیں. جی بالکل، اور ختم قرآن کے اجتماع ہوتے ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کس دلیل سے ان کو روکیں گے؟ کویسچن یہ ہے دلیل کون سی ہوگی کہ ایک کمیونٹی کو آپ اجازت دے رہے ہیں اور آپ عید کے اجتماع کی اجازت نہیں دیں گے؟ اس لیے اس کو جس طرح سے اگر آپ نوٹ کریں ایک بات مل بیٹھ کر کرنا چاہیے. سندھ حکومت کے پاس تو کوئی وزیر مذہبی امور ہی نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کر بات کر سکے، اور ہمارے ماشاءاللہ جو وزیر مذہبی امور ہیں اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، بس یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں، ان سے بات کریں. مطلب وزیر مذہبی امور کا کوئی کردار ہی نظر نہیں آ رہا کہ جو موجود ہوتا ہے، جو رابطے کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مفتی صاحب، میں 2002 میں تھا، قاری صاحب کو یاد ہوگا، مصری صاحب کو یاد ہوگا، میں صرف رویت ہلال کے مسئلے پر ہر مدرسے میں گیا تھا، ان سے بات کریں. ہر مدرسے میں نے ٹائم لیا تھا، گیا تھا کہ کسی طرح ایک چاند ہونا چاہیے، اور میرے دور میں ایک چاند ہوا تھا رمضان کا بھی اور عید کا بھی. ہم نے پوپل زئی صاحب سے بھی بات کی تھی جا کے، ہم نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا. تو اس وقت آپ کے پاس کسی کو آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے مولانا فیض زبان صاحب؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات اور جلوس کی بات آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، چونکہ اس زمانے میں 2 فرقے رواج پا گئے تھے، ایک کو جبریہ کہا جاتا اور دوسرے کو قدریہ کہا جاتا. جبریہ کا نظریہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اور قدریہ کا کہنا یہ تھا کہ انسان قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مشیت کے قائل نہیں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یا جمہور کا جو مسلک انہوں نے بتایا کہ ہم جبریہ اور قدریہ کے بیچ میں ہیں. انسان بالکل مجبور محض بھی نہیں اور انسان کے پاس بالکل مکمل اتھارٹی اور اختیار بھی نہیں. کہیں پر عقل اور تخیلات کے گھوڑوں کو لگام دینی پڑتی ہے. قرآن کریم میں 29ویں پارے میں اللہ کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کچھ تم میں سے کافر ہے، کچھ تم میں سے مومن ہے. صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ یہ ایک وبا ہے، عذاب ہے، آزمائش ہے.
لیکن وہ پہلے کالر کے سوال پر بھی میں بات کروں گا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ما تسقط من ورقۃ. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور چونکہ مولانا فضل سبحان صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہیں پہ چلتے ہیں. جی مولانا صاحب. نصلی علی رسولہ الکریم. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یوم علی کے جلوس پر اجتماعات پر پابندی کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس پر میسمی صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ان کا ایموشنل ہونا وہ ان کے عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے درست بھی ہیں. میں یہاں یوں کہوں گا کہ غم وہ کہ لہو کر دے اندر سے ہمارا دل، ہم وہ کہ پگھل کر بھی آنسو نہ نکلنے دیں. واہ. ایک بہت بڑی جمعیت اور تعداد ہونے کے باوجود وفاق المدارس العربیہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دینی پلیٹ فارم ہے. 2 یا 3 سال پہلے مکہ کے اندر رابطہ عالم اسلامی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ حافظ بچے بنانے کے لیے کمپین کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں لاکھوں ریال خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے 1 سال میں 5000 حفاظ بنائے تھے. اور پاکستان میں دیگر مسالک کی بات نہیں کر رہا، صرف وفاق المدارس العربیہ کے تحت جن بچوں نے حفظ کا امتحان دیا، جو وفاق سے ملحق نہیں ہے، جنہوں نے امتحان نہیں دیا، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا. صرف وفاق المدارس العربیہ کے تحت وفاق کا امتحان دینے والے حفاظ کی تعداد 64,000 تھی. اس پر وفاق المدارس العربیہ کو خدمت قرآن کا ایوارڈ ملا. پوری دنیا میں علمی شمع پھیلانے والے، مدارس کا جال پھیلانے والے، یعنی وفاق المدارس العربیہ کے تحت رجسٹر مدارس کی تعداد 20,000 سے زائد ہے. اس کے زیر انتظام پڑھنے والے طلباء 35 لاکھ سے زائد ہے. لیکن جب حکومت نے کہا یہ ایک بیماری ہے، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے علماء کو اعتماد میں لیا، تو ہمارے جو سب سے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں اور وہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ختم بخاری کے تمام مدارس کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا، کہیں پر اس کو موقوف کر دیا گیا، کہیں پر اس کو عید الفطر تک ملتوی کر دیا گیا. پھر شب برات کے حوالے سے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانان عالم اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. پھر رمضان المبارک کے اندر تراویح، جمعے کے اجتماعات، اور ابھی اعتکاف اور لیلۃ القدر اور جمعۃ الوداع، اور اس کے بعد عید کے اجتماعات. اگر ہم نے کمپرومائز کیا ہے اور اس میں بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے وفاقی حکومت نے SOPs طے کیے، علماء کو اعتماد میں لیا، اور 20 نکاتی ایجنڈے پر مسجدوں میں عمل کروایا جا رہا ہے، امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر کہیں پر SOPs میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو مسجد کے امام کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، مقدمہ کیا جاتا ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ توہین میں سلوک کیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، ایک مسلمانوں کے ملک میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں، یعنی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے اندر تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کہیں بابری مسجد شہید ہوتی ہے، کہیں پر جو ہے مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہوتا ہے، کہیں پر کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے، کہیں پر درگاہوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، کہیں پر اسرائیلی درندہ بیت المقدس کی سرزمین کو ناپاک جوتوں سے رونتا ہے، کہیں پر سلمان رشدی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، کہیں پر تسلیمہ نسرین اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتی ہے. ہم تو ان سے گلہ کر رہے تھے. کہیں پر گیرٹ ولڈر بدبخت ناموس رسالت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون شائع کروانے کی بات کرتا ہے. فرمائیں گے کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس وقت علماء کے خلاف جو مقدمات درج ہوتے ہیں، میں سندھ گورنمنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی پولیس کا سپاہی جرم کرتا ہے تو آج تک اس کے SHO کے خلاف پرچہ نہیں کٹا. اگر امتیاز مارکیٹ کا کوئی ورکر باہر جا کر جرم میرا سوال صرف مختصر ہے، اس کا تو جواب دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا محدود اجتماع ہونا چاہیے، اجازت دینی چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح SOPs مسجد کے لیے ہوئے،
اسی طرح ایس او پیز ہوں بس ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن ہم سندھ گورنمنٹ کو اپنا یہ پیغام تو ضرور دے کہ بھائی جس طرح وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ایک چیز طے ہوتی ہے اور آدھی رات کو یہ شب خون مارتے ہیں اور کہتے ہیں کرونا بس بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور جمعہ چونکہ صبح ہے پھر وہ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، کرفیو کی بات ہوتی ہے، اور 3 سے 5 افراد کے نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ اس وقت اسلام دشمنی ہے۔ دیکھیں جمعے کا تو خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، ویسے بھی علماء کرام پتہ نہیں اس پہ کیوں خواہ، جمعے کے دن سب لوگ نہاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، بالوں میں تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اتنا زیادہ صفائی ستھرائی کا انتظام جمعے کے دن ہوتا ہے۔ جمعے پر تو بہت کھل کر بات ہونی چاہیے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گیا پیارا رمضان۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات۔ پھر آ گیا پیارا رمضان۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آ گیا پیارا رمضان۔ کہ وہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں بند کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر آپ دیکھیں ہمارے جو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بیٹے ابتسام علی ظہیر، ان کے اوپر پابندی لگائی۔ جمعہ میں جب انہوں نے نماز شروع کرا دی تو پیچھے کچھ لوگ جیسے اب وہ تو نماز میں مصروف ہو گئے، چوکی دار بٹھایا ہوا تھا وہ بھی نماز میں آ گیا، کچھ لوگ زیادہ آ کے مسجد میں گھس گئے۔ اب ان لوگوں نے جہاں نشان لگے ہوئے تھے کچھ اس نے شاید پیچھے والوں نے پابندی نہیں کی ہوگی، آگے والوں نے کی ہوئی تھی، تو وہ پرچہ بھی ابتسام علی ظہیر پر کاٹا۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پر یہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل سے ہماری علماء کی یہ ایک مشترکہ اور ایک آواز الحمدللہ آپ نے پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ایکسپریس چینل کو بھی جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے باقی سارے چینل ڈر کے، ایک آپ کا چینل ہی الحمدللہ دلیر ہے، باقی ساروں نے پروگرام یا تو کینسل کیے ہوئے یا 2-3 سال پرانے چلا رہے ہیں، اسی پہ گزار اور آپ ماشاءاللہ لائیو چلا رہے ہیں اور نیا چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے قاری صاحب، آپ صبح نہیں تھے، آپ کو میں ایک اچھی بات بھی بتاؤں، یہ پورے اس سیٹ کو میں نے صبح یہاں پر ڈیٹول اور کلورین کلورائڈ سے دھویا بھی ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ بھی تاکہ ہم بتائیں کہ ڈس انفیکٹ نہیں ہے، یہ ڈس انفیکٹ کر دیا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب میں ملتمس پھر آ